بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لازمی جماعت نہم، سبق نمبر 6 پنچایت، جس کے مصنف ہیں منشی پریم چند۔ اس کی مشق حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مختصر جواب دیں۔ جمن شیخ اور الگو چودھری میں دوستی کا آغاز کب ہوا؟ جمن شیخ اور الگو چودھری کی دوستی کا آغاز اس زمانے میں ہوا جب دونوں جمن کے باپ شیخ جمعراتی کے پاس پڑھتے تھے۔ نمبر 2، شیخ جمن کی بیوی کا خالہ کی ملکیت کے ہبہ نامے کی رجسٹری کے بعد خالہ سے کیسا سلوک تھا؟ شیخ جمن کی بیوی نے رجسٹری کے بعد خالہ سے برا سلوک شروع کر دیا، آہستہ آہستہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی، تمام خاطرداریاں کم کر دیں۔ نمبر 3، الگو چودھری کے پنچ مقرر ہونے پر شیخ جمن کیوں خوش تھا؟ الگو چودھری شیخ جمن کا پرانا دوست تھا، دونوں میں بڑا یارانہ تھا، اس لیے جمن خوش تھا کہ الگو چودھری اس کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ اگلا سوال ہے، الگو چودھری نے کیا فیصلہ سنایا؟ الگو چودھری نے یہ فیصلہ سنایا کہ زیادتی شیخ جمن کی ہے، کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے، اس لیے شیخ جمن خالہ جی کے ماہوار گزارے کا بندوبست کرے، ورنہ ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، الگو چودھری کا فیصلہ سن کر شیخ جمن کا رد عمل کیا تھا؟ الگو چودھری کا فیصلہ سن کر شیخ جمن سناٹے میں آ گیا، دوستوں سے کہنے لگا کہ اس زمانے میں یہی دوستی ہے کہ جو اپنے اوپر بھروسہ کرے اس کی گردن پر چھری پھیری جائے۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اگلا سوال، الگو چودھری نے سمجھو سیٹھ کو بیل کیوں فروخت کیا؟ الگو چودھری نے بیل کا جوڑا بہت ڈھونڈا مگر نہ ملا، چنانچہ مجبوراً اس نے بیل سمجھو سیٹھ کو فروخت کر دیا۔ اگلا سوال، سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری سے خریدے ہوئے بیل کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ سمجھو سیٹھ نے بیل کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیا، دن میں 3-3 4-4 پھیرے لگاتا، نہ چارے کی فکر تھی نہ پانی کی، بس پھیرے سے کام تھا۔ منڈی میں سوکھا بھس ڈال دیتا، غریب جانور ابھی دم بھی نہ لینے پاتا کہ پھر جوت دیتا، مہینے میں ہی اس کا کچومر نکل گیا اور ہڈیاں نکل آئیں۔ اگلا سوال ہے، الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ نے کون سا تنازع پنچایت کے سامنے پیش کیا؟ تنازع لکھیں گے ت ن الف ز عین۔ سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری سے 1 ماہ کے ادھار پر بیل خریدا تھا، جو سمجھو سیٹھ کے بے رحمانہ سلوک سے مر گیا۔ سمجھو سیٹھ نے اس کی قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا، الٹا الگو چودھری پر چڑھ دوڑا تاکہ اس نے منحوس بیل دیا تھا۔ آئے دن کی تکرار سے تنگ آ کر الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ اپنا یہ تنازع پنچایت میں لے آئے۔ آخری سوال ہے، شیخ جمن نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کے اصولوں کو کہاں تک پورا کیا؟ شیخ جمن نے فیصلہ سنانے سے پہلے فریقین سے تمام حالات سنے، جرا ہوئی شہادتیں لیں اور بڑے غور و خوض سے فیصلہ سنایا۔ جمن نے اپنی دشمنی اور پسند و ناپسند کو ایک طرف رکھ کر فیصلہ کیا۔ اس نے پنچایت کی مسند پر بیٹھ کر حق اور انصاف کا ساتھ دیا۔ اگلا سوال نمبر 2 ہے، سبق کو پیش نظر رکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ شیخ جمن اور الگو چودھری میں بڑا ڈیش تھا، خالی جگہ میں آئے گا یارانہ۔ نمبر 2، جمن جب حج کرنے گئے تو ڈیش الگو کو سونپ گئے تھے، اپنا گھر۔ نمبر 3، ان کے باپ ڈیش کے آدمی تھے، پرانی وضع لکھیں گے واو زواد عین۔ شیخ جمعراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں ڈیش کے زیادہ قائل تھے، خالی جگہ میں آئے گی تازیانے، ت الف ز ی الف یا نون بڑی نے، تازیانے۔ جمن نے وعدے وعید کے ڈیش دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی تھی، خالی جگہ میں آئے گا سبز باغ۔ خالہ جان اپنے ڈیش کی بات نہیں سن سکتی تھیں، خالی جگہ میں آئے گا مرنے۔ اگلا ہے، بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں تو ڈیش کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، خالی جگہ میں آئے گی گریہ و زاری۔ اگلا ہے، اگلی خالی جگہ ہے، شیخ جمن کو بھی اپنی ڈیش ذمہ داری کا احساس ہوا، خالی جگہ میں آئے گا عظیم الشان، عظیم میں زوئیں آئے گا۔
اور عین سے لکھا جائے گا۔ آخری خالی جگہ ہے دوستی کا ڈیش ہوا درخت پھر سے ہرا بھرا ہو گیا، خالی جگہ میں آئے گا مرجھایا ہوا۔ سوال نمبر 3، سبق کو مد نظر رکھ کر درست بیان کے آگے صحیح اور غلط بیان کے آگے غلط کا نشان لگائیے۔ الگو جب کبھی باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ جاتے، درست۔ الگو کے باپ نئے انداز کے آدمی تھے، غلط۔ الگو کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھیں، غلط۔ کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہیں، صحیح۔ جمن نے بڑھیا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا، غلط۔ شیخ جمن اپنی خالہ کو ماں کے برابر سمجھتے تھے، غلط۔ الگو قانونی آدمی نہیں تھے، غلط۔ ایک ایک سوال جمن کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتا تھا، صحیح۔ پنچایت کے ایک ہفتے بعد ایک بیل مر گیا، غلط۔ سمجھو سیٹھ منڈی سے تیل نمک لاد کر لاتے اور گاؤں میں بیچتے تھے، صحیح۔ رامدن نے اپنا پہلا نام جمن کا سنا تو کلیجہ دھک سے ہو گیا، غلط۔ شیخ جمن کو پنچ بن کر اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہوا، غلط۔ سوال نمبر 4 ہے، چند الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے معنی لکھنے ہیں۔ پہلا ہے ساجھا۔ ساجھا کے معنی ہوتا ہے مشترکہ یعنی شراکت والا، جسے پارٹنرشپ انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے زانوئے ادب طے کرنا، اس کا معنی ہے مؤدب بیٹھنا، شاگرد بننا۔ اگلا ہے لفظ وضع۔ وضع واو زوات عین، اس کے معنی ہوتے ہیں طرز، طرز آپ توئیں سے لکھیں گے، ڈھنگ۔ اگلا لفظ ہے رفتہ رفتہ، اس کے معنی ہیں آہستہ آہستہ۔ صلح پسند وہ شخص جو جھگڑے اور فساد کو پسند نہ کرے۔ اگلا لفظ ہے تاہین حیات، زندگی تک یعنی تمام زندگی یا تمام عمر۔ آخری لفظ ہے پنچ، اس کا معنی ہوتا ہے پنچایت کرنے والا یا سالس، سالس آپ سے لکھیں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، الفاظ کی مؤنث لکھیں۔ استاد، استانی، شیخ، شیخانی، چودھری، چودھرائن، چے واو دال دو چشمی ہے رے الف حمزہ نون، سیٹھ، سیٹھانی، بیل، گائے۔ سوال نمبر 6 ہے، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ زانوئے ادب، زال پہ زبر آئے گی، نون پہ پیش آئے گی، حمزہ بڑی یہ پہ زبر آئے گی، ادب الف پہ زبر، دال پہ زبر اور بے پہ جزم۔ وضع واو پہ زبر، زوات پہ زبر، عین پہ جزم۔ تحصیل علم، تے پہ زبر، ہا پہ جزم، سوات کے نیچے زیر، یہ پہ جزم، لام کے نیچے زیر۔ علم، یہ لفظ علم نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے، عین کے نیچے زیر، لام اور میم پہ بھی جزم آئے گی۔ فروگزاشت، فے کے نیچے زیر، رے پہ زبر، واو پہ جزم۔ گزاشت، گاف پہ پیش، زال پہ زبر، شین پہ اور تے پہ جزم۔ پرسش، پے پہ پیش، رے پہ جزم، سین کے نیچے زیر اور شین پہ جزم۔ تصفیہ، تے پہ زبر، سواد پہ جزم، فے کے نیچے زیر، یہ پہ زبر اور ہے پہ جزم۔ رسوخ، رے پہ پیش، سین پہ پیش، واو پہ جزم اور خے پہ جزم۔ منطق، میم پہ زبر، نون پہ جزم، توئیں پہ زبر اور بڑا قاف پہ جزم۔ تحکمانہ، تے پہ زبر، ہا پہ زبر، کاف پہ شد، چھوٹے کاف پہ شد بھی اور پیش بھی، میم پہ زبر، نون پہ زبر۔ مباحثہ، میم پہ پیش، با پہ زبر، ہا پہ زبر، سا پہ زبر۔ سوال نمبر 7 ہے، اس سبق کا خلاصہ لکھیے، جو کہ میں نہیں ریکارڈ کروں گی، آپ نے پورا سبق پڑھنا ہے، اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، جو اس کا خلاصہ کہلائے گا۔ سوال نمبر 8 ہے، عبارت کی تشریح کریں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیں۔ پیراگراف جو لیا گیا ہے وہ یہاں سے لیا گیا ہے کہ بھیا جب سے تم نے، اور یہ پیراگراف اختتام پذیر ہوتا ہے، حق اور انصاف کی زمین پر کھڑا تھا۔ آپ نے اس پیراگراف کی تشریح کرنی ہے اور مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہوں گے۔ سوال نمبر 9 ہے، ذیل میں مختلف محاوروں کو 2 جملوں میں استعمال کیا گیا ہے، درست استعمال کے آگے صحیح اور غلط بیان کے آگے غلط کا نشان لگائیے۔ سبز باغ دکھانا، اکرم نے مجھے ملتان میں اپنے سبز باغ دکھائے، یہ جملہ غلط ہے۔ سبز باغ دکھانا کا معنی ہوتا ہے کسی کو لالچ دینا۔ سیاسی لوگ سبز باغ دکھا کر عوام کو لوٹتے ہیں، یہ جملہ درست ہے۔
نمبر 2 ہے زخم چھڑکنا، سعد نے میرے بازو کے زخم پر نمک چھڑکا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ زخم چھڑکنا کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو تکلیف دینا یا کسی کی تکلیف کو دوبارہ سے اجاگر کر دینا، دوبارہ سے اس کی زخموں کو تازہ کر دینا، کہ ایک بندہ پہلے ہی غمگین ہے، دکھی ہے، اس کو دکھ چھیڑ کر آپ اس کو دوبارہ سے اس کے دکھ کھڑے کرتے ہیں۔ آپ میرے زخم پر نمک چھڑکنے کے بجائے میری مدد کریں، یہ جملہ درست ہے۔ اگلا لفظ ہے بغلے جھانکنا، انصب میرے سوال پر بغلیں جھانکنے لگا، یہ سوال جو فقرہ درست ہے۔ کسی کی بغلیں جھانکنا بری بات ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ یہاں پہ ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ مزید معروضی سوالات ہیں جو ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں۔ پہلا ہے شیخ اور الگو چودھری تھے دوست، ہمسائے، کاروباری ساتھی یا محلے دار؟ درست جواب ہے دوست۔ دونوں کی دوستی کا آغاز کب ہوا؟ بچپن سے، لڑکپن سے، زمانہ طالب علمی سے یا بڑھاپے سے؟ درست جواب ہے زمانہ طالب علمی سے۔ الگو کی تقدیر ہی میں نہ تھا مال و دولت، علم، فن یا ہنر؟ درست جواب ہے علم۔ الگو چودھری کیسے آدمی تھے؟ صلح پسند، جھگڑالو، کمزاد یا کچھ کج فہم؟ درست جواب ہے صلح پسند۔ شیخ جمعراتی تھے الگو کے باپ، جمن کے باپ، اسکول ماسٹر یا گاؤں کے بزرگ؟ درست جواب ہے جمن کے باپ۔ شیخ جمعراتی کس بات کے قائل تھے؟ استاد کے فیض کے، استاد کی دعا کے، تازیانے کے یا پڑھائی کے؟ درست جواب ہے تازیانے کے۔ جمن نے اپنے خلاف فیصلہ سنا تو سناٹے میں آ گیا، حیرت زدہ رہ گیا، سر پیٹ لیا یا پٹخنیاں کھانے لگا؟ درست جواب ہے حیرت زدہ ہو گیا۔ الگو چودھری نے فیصلہ دیا جمن کے حق میں، خالہ کے حق میں، خالہ کے خلاف یا پنچایت کے خلاف؟ درست جواب ہے خالہ کے حق میں۔ جمن کی بیوی کا نام تھا سیٹھانی، رشیدہ، فہمیدہ یا فہمین؟ درست جواب ہے فہمین۔ جمن فرد مسرت سے آپے سے باہر ہو گئے، باغ ہو گئے، جھوم اٹھے یا رونے لگے؟ درست جواب ہے باغ ہونے لگے، ہو گئے۔ اینڈ پہ مختصر سوالات ہیں جو کہ ہماری اردو کی کتاب میں تو نہیں دیے گئے، لیکن یہ ویسے ہی مزید پریکٹس کے لیے، مزید سبق کی فہم کے لیے دیے گئے ہیں۔ پہلا ہے جمن شیخ اور الگو چودھری میں کیسا یارانہ تھا؟ جمن شیخ اور الگو چودھری کی ساجھے میں کھیتی باڑی ہوتی، لین دین میں بھی کچھ ساجھا تھا۔ شیخ جمن کے والد بزرگوار کس طرح کے انسان تھے؟ ان کے والد بزرگوار پرانی وضع کے آدمی تھے، تعلیم کے مقابلے میں استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ رکھتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ استاد کی دعا چاہیے، جو کچھ ہوتا ہے فیض سے ہوتا ہے۔ نمبر 3، جمن شیخ پر باپ کی مار کا کیا اثر پڑا؟ مار کے فیض سے آج جمن کے ارد گرد کے گاؤں میں بڑی عزت تھی۔ شیخ جمن نے خالہ جی سے کیسے زمین حاصل کی؟ شیخ جمن نے خالہ کو سبز باغ دکھا کر زمین میں اپنے نام کرا لی تھی۔ ہبہ نامہ ہونے تک خالہ جی کی خوب خاطرداریاں کی، خوب میٹھے کھانے اور چٹپٹے سالن کھلائے۔ خالہ جی کی کیا بات نہیں سن سکتی تھی؟ خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھی۔ یہاں پہ ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔